براہ راست آپ کے لیے چلیں گے پیپلز پارٹی کے رہنما کراچی میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہ بھی سب پر عیاں ہے کہ جس کمیشن کی رپورٹس پر آج کل بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے اس کے ٹی او آرز میں بھی وہ ایئرز نہیں ہیں کہ جن کو منسلک کیا جاتا ہے سندھ گورنمنٹ سے اور خاص طور پر محترم مراد علی شاہ صاحب سے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان کو بلایا وہ نہیں آئے، اور جب ٹی او آر میں وہ سال ہی نہیں تھے تو وہ کیوں جاتے. اور پھر اس پوری رپورٹ میں یا جو کمیشن کا سلسلہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس چیف منسٹر کے لیے سب کچھ لکھا گیا اس کا نام تک نہیں لے رہے. جس پرائم منسٹر نے ایکسپورٹ کی اجازت دی ان کا کہیں ذکر نہیں ہے، ان کا کوئی نام نہیں ہے. صرف سندھ گورنمنٹ کے لیے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں اور پھر اس کو ملایا جا رہا ہے اومنی گروپ سے. تو یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ اومنی گروپ کو وہ جو سبسڈی جو بہت بڑا ایک پہاڑ بنا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تو اس پوری سبسڈی کی جتنی بھی ان کی شوگر ملز ہیں ان کو 15.40% جو ہے وہ سبسڈی دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 84% سے زیادہ سبسڈی دیگر شوگر ملز کو دی گئی ہے، جس میں جو زیادہ نام آج کل لیا جا رہا ہے، نام ویسے نہیں لینا چاہیے ان کا کیونکہ ان کی فیکٹری کا نام کچھ اور ہے مل کا، لیکن جیسے جہانگیر ترین صاحب کی بات کی جاتی ہے، خسرو پرویز صاحب کی بات کی جاتی ہے، خسرو بختیار صاحب کی، اسی طرح دیگر جو لوگ ہیں ان کی بات کی جاتی ہے. میں ان کے نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ آج کل آ رہے ہیں، ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، میڈیا میں خود ان کے نام لیے جا رہے ہیں، تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. ان کی ملیں اور پھر دیگر جو یہاں پہ ہیں ان کو 84% سے زیادہ سبسڈی دی گئی. اور یہ سبسڈی کیوں دی گئی؟ سبسڈی اس وجہ سے دی گئی کہ آپ کو اگر وہ سال یاد ہو تو یہاں پہ بہت اچھی کاشت ہوئی تھی گنے کی فصل کی، اور جتنی بھی فیکٹریز تھیں، ملز تھیں، ان کے پاس بہت زیادہ اوور سٹاک تھا چینی کا. تو ظاہر ہے جب ان کے پاس چینی زیادہ مقدار میں ہوگی تو وہ کرشنگ سیزن شروع نہیں کر رہے تھے. سندھ گورنمنٹ نے ان پر پریشر رکھا کہ آپ کریں، کیونکہ ہمیں مفاد عزیز تھا عام گروور کا، عام کاشتکار کا، عام زمیندار کا، کہ اس کا گنا یہ ملیں اٹھائیں تاکہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ چل سکے. تو یہ اس وجہ سے نہیں اٹھایا جا رہا تھا گنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس آلریڈی چینی جو ہے بہت زیادہ مقدار میں، اس لیے ہم فیکٹریز نہیں چلائیں گے. پھر اسی وجہ سے یہ سبسڈی دی گئی تاکہ وہ اپنی چینی جو ہے اس کو ایکسپورٹ کریں اور یہاں کے جو کاشتکار ہیں ان کا گنا جو ہے وہ خرید سکیں. اور یہ سبسڈی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب انٹرنیشنلی مارکیٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے چینی کی تو ظاہر ہے ایکسپورٹ نہیں ہوتی، تو یہ سبسڈی اور دیگر مراحت جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. اچھا، اب تو انہوں نے سب کچھ صحیح کر لیا نا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، تو اس وقت چینی کی پرائس کیا ہے؟ اس وقت چینی کی پرائس کیا تھی؟ اور آج ان فرشتوں کی حکومت میں چینی 80 روپے سے زیادہ کیوں مہنگی ہے؟ تو یہ وہ چیزیں تھیں. اور پھر یہ تو ہم تو ان سے یہ پوچھتے ہیں، عوام ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے سب کو ماموں بنایا، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، دیگر پارٹیز پر کرٹیسزم کی، اپنے جو ان کا مینیفیسٹو تھا الیکشن کا، دیگر جگہوں پہ دوسروں کو یہ جو بھی پیش کرتے رہے ان کو بنا کے، خود تو یہ فرشتے ہیں نا، تو فرشتوں نے کیوں وہی کام شروع کر دیے جو ہم برے کر رہے تھے؟ تو یہ بھی ان سے لوگ آج پوچھ رہے ہیں، اور یہ اپنی ان چیزوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو فیکٹس اور فگر بھی مکمل طور پر ہیں، اور میں مرزا وہاب صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ کو ان کے متعلق پوری ڈیٹیل دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب نے
آپ کو جو اوور آل شوگر سبسڈی کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کا موقف ہے وہ موقف دیا. میں آج آپ کے سامنے کچھ اور بات کرنا چاہوں گا اس شوگر انکوائری رپورٹ کے حوالے سے, اور میں وہ ڈاکیومنٹس جو کہ شوگر انکوائری رپورٹ میں خود جمع ہوئے ہیں ان ڈاکیومنٹس کا سہارا لیتے ہوئے جو بدنیتی ہے اس بدنیتی کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جب سندھ حکومت نے سبسڈی دی تھی تو وہ اکراس دا بورڈ دی گئی تھی, کسی ایک بزنس کنسرن کو, کسی ایک مل کو نہیں دی تھی. اکراس دا بورڈ جتنی ملیں صوبہ سندھ میں چلتی ہیں ان کو دی تھی. اور جیسے شاہ صاحب نے بتایا کہ اس میں بالکل امپارشیلٹی تھی, فیئرنیس تھی. اس کا پرپز یہ تھا کہ آپ کو اپنے شوگر کین گروئرز, اپنے کاشتکار کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دی تھی. اور میں آپ کو ڈاکیومنٹ شو کروں گا کہ اس سبسڈی کا نتیجہ یہ تھا کہ جو چینی کی قیمت تھی صوبہ سندھ کے اندر وہ نہ صرف سٹیبلائز ہوئی ہماری سبسڈی کے بعد بلکہ اس میں کمی آئی. میں واضح کرنا چاہوں گا ابتدا میں کہ سال 2020 میں, سال 2019 میں, سال 2018 میں سندھ حکومت نے کوئی بھی سبسڈی شوگر کین سیکٹر کو یا شوگر انڈسٹری کو نہیں دی. آخری سبسڈی جو سندھ حکومت نے شوگر کے حوالے سے دی تھی وہ دسمبر 2017 میں دی تھی. اور اس سبسڈی دینے کے بعد جو قیمتیں ہیں صوبہ سندھ کے اندر, میں آپ کو موازنہ صرف کرنا چاہوں گا کہ دسمبر 2017 میں جب سندھ حکومت نے سبسڈی دی تو چینی کا سندھ میں ریٹ, ہول سیل ریٹ 50 روپے 10 پیسے تھا اور ریٹیل ریٹ 53 روپے تھا. اور یہ ریٹیل ریٹ جو کہ 53 روپے تھا یہ فروری میں گر کے 51 روپے 50 پیسے ہوا, مارچ میں گر کے 51 روپے ہوا. یہ شو کرتا ہے کہ جو سبسڈی دی گئی تھی اس کے مثبت نتائج صوبہ سندھ میں آئے, جس کا فائدہ نہ صرف ہمارے کاشتکار کو ہوا بلکہ ایک عام آدمی کو ہوا جو کہ چینی کو کنزیوم کرتا ہے. اور جیسے انفارمیشن منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم تو برے تھے, آج فرشتوں کی جو حکومت ہے اس میں کیسے 80 روپے کلو چینی مل رہی ہے. میں آج کا ریٹ آپ کو دے رہا ہوں 80 روپے کلو, تو 53 روپے کہاں جب ہم سبسڈی دے رہے تھے اور 80 روپے کہاں. میں سمجھتا ہوں عوام اس بات کا فیصلہ کرے گی. اب میں آتا ہوں اس رپورٹ کے اوپر. نومبر 2019 سے لے کے جنوری 2020 تک پاکستان کے اندر شوگر کی ایک سپوزڈلی قلت ہوئی جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا. بڑا سمپل کہ ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ تھا, سپلائی کم تھی چینی کی, ڈیمانڈ زیادہ تھی, منافع خوروں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیا. وزیر اعظم پاکستان نے 20 فروری کو ایک انکوائری آرڈر کی. انہوں نے کہا مجھے ادراک ہے لوگوں کی پریشانی کا, میں چاہتا ہوں یہ معاملہ ختم ہو, تو اس لیے میں ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دیتا ہوں, جس انکوائری کمیٹی کے TORs تھے. اس انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ 9 مارچ کو وزیر اعظم پاکستان کو جمع کرائی. تقریباً 18 روز بعد اپنی رپورٹ وزیر اعظم پاکستان کو جمع کرائی. جو رپورٹ یہ ہے, اس رپورٹ کی تشکیل یا اس رپورٹ کو بناتے وقت ایک بار بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو نہ نوٹس ملا, نہ کوئی سوال نامہ ملا, نہ کسی نے انٹیمیٹ کیا. اس انکوائری کمیٹی کے جو TOR تھے وہ تقریباً 90% وہی TOR ہیں جو کہ انکوائری کمیشن کے ہیں. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس انکوائری رپورٹ میں ایک بار بھی صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو
سندھ حکومت کے سربراہ کو ایک بار بھی مدعو نہیں کیا گیا. کیوں مدعو نہیں کیا گیا؟ کہ اس پوری رپورٹ میں جو اس کا فوکس تھا وہ 2019 کی شوگر پرائسز تھیں. چونکہ وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ بھائی 2020 جنوری میں قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں, مجھے اس معاملے کو حل کر کے دو, مجھے بتاؤ وہ کون سے محرکات ہیں جن کی وجہ سے شوگر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. تو اس انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ جمع کراتے وقت 2019 کی پرائسز کو لیا اور ایک بار بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو مدعو نہیں کیا گیا. یہ شو کرتا ہے کہ سندھ حکومت کا اس پورے پروسیس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ میں پہلے ہی گزارش کر چکا ہوں آپ کو کہ سندھ حکومت نے 18, 19, 20 میں کوئی شوگر سبسڈی نہیں دی. اس انکوائری رپورٹ کو جمع کراتے وقت ڈی جی ایف آئی اے نے وزیر اعظم پاکستان کو ایک خط ارسال کیا اور اس خط کے اندر آخر میں انہوں نے کہا کہ سر یہ میری فائنڈنگ ہے کمیٹی کی, 3 ممبر کمیٹی تھی یہ, اس کو فورینزک کے لیے بھیجنا چاہیے اور اس انکوائری کمیٹی کی فائنڈنگ کو لیگل کور دینے کی ضرورت ہے. یہ 2 گزارشات تھیں. وزیر اعظم پاکستان نے 16 مارچ 2020 کو 2017 کے انکوائری کمیشن قانون کے تحت ایک انکوائری کمیشن تشکیل دے دیا تاکہ وہ قانونی لیگل کور مل سکے اس رپورٹ کو, اس کا فورینزک آڈٹ ہو سکے. جو ٹی او آرز تھے کچھ 4-5 ایڈ کر لیے گئے, لیکن سب کے سب اسی شوگر کرائسس کے بارے میں تھے, کسی کا تعلق ماضی کے حوالے سے نہیں تھا. کمیشن تشکیل ہو گیا. کمیشن کو 40 دن کا ٹائم دیا گیا کہ اپنی ٹی او آرز کے مطابق آپ انکوائری کریں گے. اور ٹی او آرز اس لیے اہم ہے کہ جو کمیشن کا 2017 کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کمیشن جو انکوائری کرے گا وہ اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود ٹی او آرز کرے گا. ٹی او آر کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا, کمیٹی کے اور کمیشن کے وہ تقریباً 90% سیم ہے, اس کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اور انکوائری کمیٹی کے اندر 2019 کے فگرز کو ریز کیا گیا. 40 دن گزر گئے, اگین وزیر اعلیٰ سندھ کو کبھی رجوع نہیں کیا. ایک بار کوئی وزیر اعلیٰ سندھ کو خط نہیں آیا. پہلا خط وزیر اعلیٰ سندھ کو آتا ہے 11 مئی 2020 کو فرسٹ, اور وزیر اعلیٰ سندھ کو کہا جاتا ہے کہ آپ 13 تاریخ کو ہمارے سامنے پیش ہوں. وزیر اعلیٰ سندھ جو کہ ماضی میں تمام انکوائری کمیشنز کے سامنے اپیئر ہوئے ہیں, چاہے وہ جے آئی ٹی ہو چاہے وہ نیب ہو, انہوں نے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کی اور مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ یہ معاملہ وزیر اعظم نے 2019-20 کے شوگر کرائسس کے حوالے سے اٹھایا تھا اور سندھ حکومت کا اس پروسیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو اس لیے یہ ٹی او آرز کے عین مطابق نہیں ہے اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کے ذریعے 13 مئی کو انکوائری کمیشن کو اپنا جواب بھیجا اور یہی تمام گزارشات کی کہ جی میں آپ کے دائرہ کار میں نہیں آتا ہوں. انکوائری کمیشن نے 13 تاریخ کو ہی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 13 تاریخ کو صبح بلایا, 13 تاریخ کی صبح کو سندھ حکومت کا خط ملتا ہے ان کو, اسی 13 تاریخ کو وہ ہمیں ایک جوابی خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی نتھنگ ڈوئنگ. 14 مئی کو صبح اتنے بجے وزیر اعلیٰ سندھ کو آنا پڑے گا اور ہمارے دائرہ کار میں آتا ہے یہ. اور انہوں نے حوالہ دیا, ان کی ان رائٹنگ ہے یہ بات, ان کے خط میں انہوں نے حوالہ دیا ٹی او آر کے کا. Was export of sugar justified? Any subsidy given on export and its impact with potential beneficiaries? اس کا انہوں نے حوالہ دیا. میری اگین گزارش تھی اور ہم نے اس کا جواب دیا ان کو کہ یہ اگین 2019-20 کے حوالے سے تھا جب شوگر کرائسس پاکستان کے اندر ہوا, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹ امپورٹ کرنے کا اختیار کسی صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہے. کس کے پاس ہے؟ آئین پاکستان کے تحت وفاقی حکومت کے پاس. انٹری نمبر 27, import export is the exclusive domain of the federal government of Pakistan. It has got nothing to do with the provincial government. ہم نے پھر ان کو کہہ دیا کہ جی ہم آپ کے
दायरे कार में नहीं आते। अब मैं आपको बताता हूं कि वो दायरे कार में लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैंने गुजारिश की कि एक्सपोर्ट का फैसला करना किसकी जिम्मेदारी है, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये शुगर कमीशन की जो 350 पेजेस पर मुश्तमिल रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा जहां पे उन्होंने लिखा है कि वी हैव एविडेंस टू बैकअप आवर स्टेटमेंट कि एक्सपोर्ट की वजह से चीनी की कमी हुई और चीनी की प्राइसेस में इजाफा हुआ। सिंपल इकोनॉमिक्स है, सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, कीमतों में इजाफा कर लिया गया। अब क्वेश्चन ये है कि किसने चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी ईसीसी ऑफ द कैबिनेट ने, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने। कब दी? 24 दिसंबर 2018 को। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 24 दिसंबर 2018 को ईसीसी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ने इजाजत दी कि आप शुगर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं 1 मिलियन। तारीख इसकी 4 दिसंबर नहीं, अक्टूबर है। 4 दिसंबर को दूसरा फैसला होता है। अब ये फैसला क्यों किया जाता है? ईसीसी के पास ये खुद इख्तियार नहीं है कि वो फैसला करे जब तक जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो समरी मूव ना करे। एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसको हेड करते हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। रज़ाक दाऊद साहब का डिपार्टमेंट 28 सितंबर 2018 को एक समरी मूव करता है ईसीसी के लिए। कौन करता है? फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स को। कब करता है जी? 28 सितंबर 2018 को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनकी कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। एनेक्शर नंबर 10 है, सफा नंबर 311, सफा नंबर 311। डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, सूबाई हुकूमत का डॉक्यूमेंट नहीं है। इस डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो इस डॉक्यूमेंट के आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि एडवाइजर ऑन कॉमर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट हैज सीन एंड ऑथराइज द सबमिशन ऑफ द समरी टू द ईसीसी ऑफ द कैबिनेट। और इसमें क्या गुजारिश है? पहली गुजारिश ये है कि 1 मिलियन टन शुगर को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए, और किस तरह की जाएगी वो तमाम तरीकेकार दिया है। लेकिन जो पहली रिक्वेस्ट है मैं इस पर ज़रा एम्फसाइज करना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। पहली रिक्वेस्ट है, वो कहते हैं नो फ्रेट और फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू मिलर्स एक्सपोर्टर्स बाय द फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी कि कोई सब्सिडी, कोई रिलीफ, कोई बेनिफिट जो है मिलर को नहीं देगा। कौन कह रहा है ये? वफाकी हुकूमत का डिपार्टमेंट कह रहा है। ये रिक्वेस्ट जाती है ईसीसी के पास, ईसीसी इस रिक्वेस्ट को मंजूर करती है और चुनाचे 1 मिलियन टन शुगर को एक्सपोर्ट करने की ईसीसी इजाजत दे देती है। और ईसीसी, फेडरल कैबिनेट, वजीर आजम सब कहते हैं ना कि कलेक्टिव मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल मैं कुछ नून लीग के दोस्तों का भी स्टेटमेंट सुन रहा था, कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। मैं आपकी जो अटेंशन है वो ड्रॉ करना चाहूंगा असल कागज पे, जो कि बाद में फिर मूव किया गया, और वो कागज है जिसकी तारीख है 3 दिसंबर 2018। 3 दिसंबर 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ने एक और समरी ईसीसी को भेजी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सितंबर की समरी 1 मिलियन टन की, जिसके अंदर कहा था कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी, कोई फ्रेट चार्जेस नहीं दिए जाएंगे, वो अक्टूबर में ईसीसी ने अप्रूव कर ली, अप्रूव हो गई वो। 3 दिसंबर 2018 को एक और समरी मूव करती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये एनेक्शर 11 है इस कमीशन की रिपोर्ट का, और सफा नंबर 322 पर यह डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। यह डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर 3 मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूंगा। पहली चीज, पहली रिक्वेस्ट कि एक्सपोर्ट की इजाजत में फर्दर इजाफा किया जाए
1 मिलियन टन से 1.1 मिलियन टन कर दिया जाए। दूसरी रिक्वेस्ट कि 2 अरब रुपए का फ्रेट सपोर्ट दे दिया जाए। पहले इजाजत दी गई थी जो कि रज़ाक दाऊद साहब ने समरी मूव की थी, वो 1 मिलियन टन की थी, जिसको ईसीसी ने अक्टूबर में अप्रूव कर दिया। 3 दिसंबर 2018 को एक और समरी मूव करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। उसमें बड़ी सारी गुजारिशात है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट गुजारिशात हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं। पहली चीज कि 1 मिलियन टन से आप एक्सपोर्ट परमिशन को बढ़ा के 1.1 मिलियन टन कर दें, यानी कि 11 लाख टन एक्सपोर्ट की इजाजत दे दें आप, पहले 10 लाख थी। दूसरी चीज कहते हैं कि फाइनेंस डिवीजन में भी डायरेक्टेड टू इमीडिएटली रिलीज 2 बिलियन ऑफ आउटस्टैंडिंग फ्रेट सपोर्ट क्लेम्स। 2 अरब रुपए फौरी तौर पर फ्रेट सपोर्ट क्लेम के इशू कर दिए जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, in case freight support is decided to be provided on export of sugar, the decision of ECC dated so and so ratified by the cabinet on not providing freight support on export of sugar by the federal government will have to be reviewed। यानी कि रज़ाक दाऊद साहब की समरी में कहा था नो फ्रेट सपोर्ट एट ऑल, इन्होंने कहा नहीं, उसमें लचक दिखाएं। ये कागज बहुत जरूरी है। जो लोग आके टीवी पर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, इल्जाम तराशी करते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा आप सबके पास ये रिपोर्ट अवेलेबल है, नहीं है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पेज नंबर, सफा नंबर 322, टाइटल है इसका रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज कन्फ्रंटिंग द शुगर इंडस्ट्री, समरी फॉर द ईसीसी ऑफ द कैबिनेट, कॉपी नंबर 69, सीक्रेट। इस डॉक्यूमेंट के पैरा नंबर 5 पे लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एडवाइजर ऑन कॉमर्स, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट हैज सीन एंड अप्रूव्ड द समरी, यानी कि जैसे पिछली बार हुआ था रज़ाक दाऊद साहब ने इसको अप्रूव किया। नीचे वाला पैराग्राफ, पैरा 6, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर इन चार्ज फॉर कॉमर्स हैज सीन एंड अप्रूव्ड सबमिशन ऑफ समरी टू द ईसीसी ऑफ द कैबिनेट। उर्दू में पढ़ देता हूं आसान। वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम। वजीर आजम कौन? इमरान खान साहब। वजीर आजम इमरान खान, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कॉमर्स, वजीर जो कि इंचार्ज है कॉमर्स का, उसने समरी को देखा है और अप्रूव किया है। मैं नहीं कह रहा, ये सिंध हुकूमत नहीं कह रही है, ये कौन कह रहा है? इंक्वायरी कमीशन, जिसकी रिपोर्ट हमारे पास तो डॉक्यूमेंट था नहीं। ये बहुत शुक्रगुजार हूं मैं इनका कि उन्होंने कागजात हमें प्रोवाइड किए। ये वफाकी हुकूमत के कागजात हैं, हमारे पास तो डोमेन नहीं है, हमें तो मिलते नहीं है। तो बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने कागज दिया कि वजीर आजम की इजाजत से 1.1 मिलियन टन शुगर को एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया। वजीर आजम की इजाजत से सब्सिडी में लचक दाने की, फ्रेट पे लचक की इजाजत दी गई और 2 अरब रुपए फ्रेट सब्सिडी फौरी तौर पर पे करने की इजाजत दे दी गई। इसका अप्रूवल, जो वजीर आजम की रिक्वेस्ट थी, इसका अप्रूवल पेज 69 ऑफ रिपोर्ट पे है। पेज 69 ऑफ रिपोर्ट पे पैरा नंबर 224 मैं पढ़ देता हूं ताकि तमाम लोग समझ सकें इस चीज को। On 4th December 2018, in the ECC meeting, the following were allowed. Annexure 11 जो मैंने आपको बताया है, पढ़ के सुनाया। Export quota to be enhanced by 0.1 million metric tons without any freight support. Since the entire issue of freight support arose due to varying procurement prices of sugarcane fixed by the provincial governments, therefore, the freight support may be determined paid by the respective provincial governments if deemed appropriate. इसलिए बोजदार साहब ने फ्रेट सपोर्ट दी। वो भी बेचारा मजलूम आदमी जो है ना, उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तीसरा, द ईसीसी डायरेक्टेड फाइनेंस डिवीजन टू रिलीज ₹2 billion for payment of outstanding claims of freight support for sugar export being federal share।
یہ کہتے ہیں نا شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت نے غلط کام کیے تھے, اس کے پیسے ماشاءاللہ پیمنٹ یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ای سی سی کا فیصلہ کہہ رہا ہے. اب کچھ اور میں پوائنٹس پڑھ دوں جو کہ اس رپورٹ میں خود انکوائری کمیشن نے مینشن کیے ہیں. پیج نمبر 70, پیراگراف نمبر 230. انکوائری کمیشن کہتا ہے, یہ سنیے ذرا, انکوائری کمیشن کہتا ہے, he was further asked that why despite the fact that the issue of rapidly increasing prices was raised in sugar advisory board meetings by the provinces, despite the fact کہ صوبوں نے شوگر ایڈوائزری بورڈ میں بار بار چینی کی قیمتوں میں اضافے کا ایشو ریز کیا, no decision was made to discontinue the export of sugar. صوبے بار بار کہہ رہے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے چینی کے, شوگر ایڈوائزری بورڈ میں کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کچھ نہیں کرے. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب ای سی سی نے پہلا فیصلہ کیا تھا شوگر ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا, اس رپورٹ میں لکھا ہے, اس فیصلے میں لکھا ہے, ان کیس آف اینی ایب نارمل انکریز ان دی ڈومیسٹک پرائس آف شوگر the committee would recommend to the ECC of the cabinet for discontinuation of further export. یعنی کہ جو ای سی سی کا فیصلہ تھا وہ بھی مشروط تھا کہ قیمتیں پاکستان کے اندر سٹیبلائز اگر نہیں رہیں, اگر قیمتوں میں اضافہ ہوا تو آپ کو ایکسپورٹ کو معطل کرنا پڑے گا تاکہ پاکستان کی عوام کو سستی چینی مل سکے. لیکن انہوں نے معطل نہیں کیا. ان کا انٹرسٹ تھا جائے چینی باہر, کیا فرق پڑتا ہے. پیراگراف 234, پیج نمبر 71. The Sugar Advisory Board should have considered that if the increase in the price of sugar was not due to shortage of stocks, then the intervention of the government was necessary to counter market manipulation. کون کہہ رہا ہے؟ یہ کمیشن کہہ رہا ہے. کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ گورنمنٹ کے لیے کہہ رہا ہے. گورنمنٹ نے کچھ کیا؟ کچھ نہیں. پیرا نمبر 233. دا کمیشن ہیز گیدرڈ, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, سندھ حکومت نہیں کہہ رہی ہے یہ. دا کمیشن ہیز گیدرڈ انف ایویڈنس ٹو اسٹیبلش دیٹ دی ایکسپورٹ آف شوگر از ون آف دا ریزنس فار انکریز ان پرائس آف شوگر ان دا ڈومیسٹک مارکیٹ. کون کہہ رہا ہے؟ یہ کمیشن کہہ رہا ہے. میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں کہ کمیشن نے اتنا مواد, اتنا ایویڈنس اکٹھا کر لیا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتنا ایویڈنس ہے کہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ شوگر کی ایکسپورٹ ایک بڑی وجہ ہے قیمتوں میں اضافے کی. یہ ساری باتیں اب یہ کمیشن کہہ رہا ہے, سندھ حکومت نہیں کہہ رہی. اب میں ان تمام باتوں کو سمرائز کرتا ہوں. سب سے پہلے, اگر قیمتوں میں اضافہ ہوا, بلکہ نہیں, ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی؟ وفاقی حکومت نے دی, ای سی سی نے دی. وفاقی حکومت کا سربراہ کون ہے؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کی کابینہ کی ای سی سی کمیٹی کو سمری کس نے پیش کی؟ منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس نے پیش کی. پہلی بار وہ سمری رزاق داؤد صاحب پیش کرتے ہیں, جس کے اندر بہت سختیاں تھیں. 1 ملین ٹن کی اجازت تو مانگی تھی, لیکن سختیوں کے ساتھ. ان سختیوں پر ریلیکسیشن کے لیے ایک اور سمری موو ہوتی ہے 3 دسمبر کو. وہ سمری کون کرتا ہے موو؟ منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس. لیکن یہ سمری رزاق داؤد صاحب موو نہیں کرتے اکیلے, یہ سمری موو کرتی ہے ڈپارٹمنٹ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کاغذات کہہ رہے ہیں. وہ کاغذات کہہ رہے ہیں جو کہ کمیشن کی رپورٹ میں لگے ہوئے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے, کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ شوگر کی ایکسپورٹ کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا, جس کا نقصان ہوا, جس کے لیے وزیر اعظم کو احساس تھا کہ غریب آدمی مشکل میں ہے, تو انہوں نے کہا جی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کہیں پر وزیر اعظم پاکستان کو کوئی چٹھی لکھی انہوں نے؟
کہیں پر مراد علی شاہ کے لیے سندھ حکومت کے لیے چٹھی بھی لکھ دی جاتی ہے. شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو پریس کانفرنس میں بھی فوکس جو ہے وہ سندھ حکومت ہوتی ہے, مراد علی شاہ صاحب ہوتے ہیں, ہماری ساری کابینہ ساتھ کھڑے ہیں. کوئی یہ تو بتائے کہ آپ کی اپنی فائنڈنگ کہتی ہے کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا, ایکسپورٹ کی اجازت وفاقی کابینہ نے دی, وفاقی کابینہ میں تمام وزراء ہیں, سربراہ وزیر اعظم ہے, اور جو ریکویسٹ گئی تھی وہ وزیر اعظم کی منظوری کے ساتھ گئی تھی. تو اگر اکراس دا بورڈ انکوائری ہو رہی ہے, شفاف انکوائری ہو رہی ہے, تو پھر وزیر اعظم قانون سے بالا تر تو نہیں ہے. عمران خان صاحب تو تحریک انصاف رول آف لا کی بات کرتے تھے, تو خان صاحب کو مدعو کرنا چاہیے تھا, ان سے سوال جواب ہونا چاہیے تھا, کوئی سوال جواب نہیں کیا گیا. اگر فوکس ہے تو سندھ حکومت ہے, مراد علی شاہ ہے. میں نے جو باتیں کی ہیں وہ ہیر سے پر مبنی نہیں ہیں, وہ شواہد پر مبنی ہیں. جو شواہد الحمدللہ اس موجودہ بہت ہی قابل جو ہماری وفاقی حکومت ہے اس کابینہ نے یہ ڈاکیومنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں. میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ ڈاکیومنٹس دیے تاکہ ہم اس بات کا پتہ چلا سکیں کہ ایکسپورٹ کی اجازت جو ہے یا تمام رعایت دینے کی اجازت وزیر اعظم پاکستان کی اجازت سے دی گئی تھی, ان کی منظوری کے بعد دی گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ بار بار چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے معاملے کو کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان نے اچھا فیصلہ کیا تھا کہ ہاں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, چینی کی شارٹیج ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, جن لوگوں نے منافع کمایا ہے ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے, جو لوگ اس پروسیس میں انوالو تھے ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. اور یہ جو رپورٹ تھی 20 فروری والی وہ اسی بارے میں بات کر رہی تھی, لیکن چونکہ اس رپورٹ میں کہیں سندھ حکومت فٹ نہیں ہو رہی تھی, آپ کے سیاسی اپوننٹس فٹ نہیں ہو رہے تھے, نون لیگ فٹ نہیں ہو رہی تھی, تو آپ نے کہا نہیں ذرا پیچھے جاؤ. تو آپ غیر قانونی طور پر پیچھے گئے. 2017 کے فگرز آپ نے ریز کیے اور اس کے بارے میں آپ کو آلریڈی فگر دے چکا ہوں کہ ہم نے جب آخری سبسڈی دی تھی تو صوبہ سندھ کے اندر نہ صرف شوگر کی قیمت سٹیبلائز ہوئی بلکہ اس کی قیمت میں کمی آئی. ناصر شاہ صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ سندھ حکومت نے جو سبسڈی دی وہ اپنے کاشتکار کے لیے دی, اکراس دا بورڈ دی, اور اس کے اندر کسی ایک مخصوص فیملی یا کسی ایک مخصوص شخص کے لیے نہیں دی گئی. کوئی 26 شوگر ملز ہیں جن کو وہ سبسڈی دی گئی, وہ تمام چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں, جس کے اندر بہت سارے وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے بہت بڑے ناقد ہیں, بہت بڑے ناقد ہیں ہمارے. جی ایک نام جو آپ نے لیا وہ بھی ہیں, ان کو بھی سبسڈی ملی ہے ماضی میں. جو لوگ ہمیں روز برا بھلا کہتے ہیں ہم نے ان کو بھی دی, کیونکہ ہم سبسڈی کسی مل کو نہیں دے رہے تھے, ہم اپنے کاشتکار کو دے رہے تھے. یہ اسپرٹ تھا. اور میں سمجھتا ہوں سبسڈی دینے کا عمل موجودہ پنجاب حکومت نے بھی کاشتکار کو بینیفٹ دینے کے لیے کیا. بٹ انفارچونیٹلی چونکہ وفاقی حکومت بدنیتی پر بلیف کرتی ہے, چونکہ ان کا انٹرسٹ تھا کہ وزیر اعظم کو بچائیں, وزیر اعظم کی کابینہ کو بچائیں, اپنے لوگوں کو بچائیں, اس لیے انہوں نے معاملات کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے پیچھے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام باتیں کرنے کے بعد یہ چیز بڑی عیاں ہو جاتی ہے کہ بدنیتی کہاں ہے, اور شفاف تحقیقات کے لیے انکوائری کے لیے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کی انکوائری ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیوں شوگر کی ایکسپورٹ کی اجازت دی, کیوں انہوں نے 2 ارب روپے فوری طور پر دینے کی اجازت دی, کیوں انہوں نے فریٹ سبسڈی کے معاملے پر لچک کے لیے ای سی سی کا. بہت شکریہ. وہ ماضی میں لوگ کہتے تھے نا کسی اور کے لیے کہ انگریزی میں رپورٹ تھی بعد میں سمجھ آئی, تو میں سمجھتا ہوں اگر شاید پڑھ لیتے تو بہتر ہوتا. میں کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا, میرے لیے سب قابل احترام ہے. میں صرف فیئرنیس کی بات کر رہا ہوں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو اسپرٹ تھا انکوائری کا وہ اچھا تھا کہ جی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے,
میں سمجھتا ہوں فروری میں اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ آ گئی تھی, بٹ انفارچونیٹلی چونکہ اس میں اپنے لوگ پھنس رہے تھے تو معاملات کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ماضی کی طرف چلے گئے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ غلط کام کرتے ہو تو پھنس ہی جاتے ہو. تو وہ جو کاغذات ماشاءاللہ انہوں نے شیئر کیے ہیں وہ تو اب شو کرتا ہے کہ کلیکٹیو منسٹیریل رسپانسبلٹی تو ہے, اس میں تو ہر وزیر آتا ہے, لیکن اسپیسیفکلی وزیر اعظم پاکستان کی منظوری کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہوئیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کاغذات کہہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ابھی پریس کانفرنس ختم ہوگی, جواب کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے آ جائے گا سوچے سمجھے بغیر. صاحب یہ بتا دیں, آپ کا بیان آیا تھا یہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد کہ آپ دوبارہ بتا دیں کہ اس رپورٹ کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا مسترد کرتے ہیں, اور دوسرا کیا اسے کسی قانونی فورم پہ چیلنج بھی کریں گے, اور تیسرا یہ کہ وہ فرشتے ہیں تو اومنی گروپ والے چھوٹے بڑے فرشتے ہیں یا کیا ہیں؟ دیکھیں, میں نے اس انکوائری رپورٹ کے حوالے سے جب یہ آئی تھی میرا پہلا بیان بھی یہ تھا کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے. یہ خام خواہ میں سندھ حکومت کو امپلیکیٹ کرنے کے لیے, ہمارے چیف منسٹر کو امپلیکیٹ کرنے کے لیے ایک کنسپریسی رچائے گی. اور میں نے آج جو آپ کے سامنے چیزیں پیش کی ہیں, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ مراد علی شاہ کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سندھ حکومت کا. البتہ وفاقی حکومت کا, عمران خان صاحب کی حکومت کا اس سے ڈائریکٹ لینا دینا ہے. اور میں صرف ڈیمانڈ یہ کر رہا ہوں کہ شفاف انکوائری ہونی چاہیے. اگر ہم سب برابر ہیں, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, کوئی حکومت اپوزیشن نہیں ہے, اکراس دا بورڈ فری اینڈ فیئر انکوائری ہوتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں پھر عمران خان صاحب کو بھی نوٹس جانا چاہیے تھا اور ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی, انکوائری ہونی چاہیے تھی. جہاں تک آپ نے اومنی گروپ کا سوال پوچھا, ناصر شاہ صاحب نے آپ کو فگر پیش کیا ہے, اور یہ فگر صرف ہم 2017 کا نہیں دیتے, ہم 2014 سے اگر آپ کو مثال دیں تو ٹوٹل جو شوگر سیکٹر کو سبسڈی دی گئی ہے اس میں تقریباً 15% شیئر ہے اومنی گروپ کا. 85% جو ہے وہ باقی لوگوں کو ملی ہے. وہ باقی لوگ اس میں کون ہیں؟ اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کے ماضی میں بہت بڑے اتحادی تھے, جن کے جہاز پہ خان صاحب گھومتے تھے. شاید ہمارے سبسڈی کے پیسے سے وہ جہاز چل رہا تھا اور حکومت بن رہی تھی. تو اگر ہماری بدنیتی ہوتی, اگر ہم کسی ایک گروپ کو فیور کر رہے ہوتے, تو پھر ہم کیا باقی شوگر ملز کو یہ سبسڈی دے رہے ہوتے؟ کیا ہم ان شوگر ملز کو یہ سبسڈی دے رہے ہوتے جو کہ بار بار ہمیں برا بھلا کہتے ہیں؟ ہم نے کسی شوگر مل کو سبسڈی نہیں دی. ہمارا بنیادی موقف یہ ہے کہ سبسڈی دی جاتی ہے آپ کے فارمر کو, کیونکہ اگر ملیں گنا نہیں اٹھائیں گی تو آپ کا فارمر پھنسے گا. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اس ملک کی 70% اکانومی جو ہے وہ ایگرو بیسڈ ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہیں پہ غیر قانونی چیز ہوتی ہے, کہیں امپارشیلٹی کو کمپرومائز کیا جاتا ہے, تو جو قانونی آپشنز ہر پاکستانی کے پاس اویلیبل ہیں تو وہ سندھ حکومت کے وزراء کے پاس بھی, ہمارے لیڈران کے پاس بھی ہے, قانونی چارہ جوئی ہم کر سکتے ہیں. لیکن ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ اپنی امپارشیلٹی شو کرے, اور امپارشیلٹی شو کرتے ہوئے ایک اس کی تھورو پراپر انکوائری, بیلنسڈ انکوائری ہونی چاہیے. جی بات یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بالکل تفصیلاً بتایا کہ کہاں پہ میٹنگ ہوئی, کس نے کیا, اجازت کس نے دی, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود بھی اجازت دے اور خود ہی اس کی تحقیقات کی اجازت بھی دے؟ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شہباز میں کام ہوا ہے پورا سن؟ دیکھیں, میں کہتا ہوں باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں, کاغذات پڑھنا مشکل ہوتے ہیں. کاغذات اگر کسی نے پڑھے ہوتے تو میرے خیال میں شاید یہ کاغذ اس رپورٹ میں ہوتا نہیں, لیکن شاید جلدی میں وہ کمپائل کر لی گئی. میں خود ہمیشہ کوشش کرتا ہوں میں الزام نہ لگاؤں کسی کے اوپر, میں کاغذات پر مبنی بات کرتا ہوں, اور میں نے جو بات کی ہے وہ کاغذات پر مبنی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو میں نے سوالات اٹھائے ہیں اس کا اگر کاغذات پر مبنی جواب آئے گا تو زیادہ بہتر ہے, لیکن مجھے پتہ ہے کاغذات پر مبنی کوئی جواب نہیں آئے گا. ابھی الزام تراشی کی سیاست سٹارٹ ہو جائے گی, میرے ناصر شاہ صاحب کے خلاف کوئی پریس کانفرنس ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سوالات ہیں وہ بڑے پرٹیننٹ ہیں, اور ان سوالات کا جواب پاکستان کی عوام کو ملنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جن کی منظوری کے ساتھ ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی چینے کی, جس کی وجہ سے کمیشن کہہ رہا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ہوا اور غریب آدمی کا نقصان ہوا. بطور قانون کے طالب علم آپ بتا سکتے ہیں کہ اس انکوائری کمیٹی رپورٹ میں جیسا کہ آپ نے بتایا وزیر اعلیٰ تو اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے, جہانگیر ترین صاحب کا بھی کوئی کردار اس میں نظر آ رہا ہے یا وہ بھی اس میں کوئی بڑی ذمہ خاص طور پر ان کا بتائیے؟ دیکھیے, جو شوگر مل اونرز ہیں, جو شوگر مل مالکان ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی نے تو پروفٹ اس دوران کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے سوال پوچھنا چاہیے, جواب طلبی ہونی چاہیے. اور جو میں نے جہانگیر ترین صاحب کے اسٹیٹمنٹ دیکھے ہیں میڈیا پہ, وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہے انکوائری کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص جس کا دامن صاف ہے اس کو انکوائری سے کوئی ایشو نہیں ہوگا. میں تو سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ جو معاملہ تھا
وہ معاملہ ریوالو کرتا تھا پرائم منسٹر کے ارد گرد, لیکن اس پوری رپورٹ میں پرائم منسٹر کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے, پرائم منسٹر کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی ہے, جن کے منظوری کے بغیر یہ ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی. کہا جا رہا ہے اس انکوائری رپورٹ کے آنے کے بعد جو ذمہ دار ہوں گے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا, لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے تو اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ نہ صرف بچا لیا گیا ہے کچھ لوگوں کو, بلکہ اب مزید کوئی کارروائی نہیں ہوگی, بلکہ مٹی پاؤ والی پالیسی اپنائی جائے گی. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ میں تو تحریک انصاف سے قانون کی حکمرانی توقع کروں گا. میں تو یہ سمجھوں گا کہ بے شک ان کا وزیر اعظم سربراہ پھنسے وہ کارروائی کریں گے. تو کہتے ہیں نا پریکٹس واٹ یو پریچ, تو بار بار اس طرح کے اعلانات کرتے تھے, نعرے لگاتے تھے, تو وقت آ گیا کہ ثابت کریں. غالباً اسد عمر صاحب نے جب وہ شوگر کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اب لوگوں کو فرق پتہ چلے گا عمران خان صاحب کا اور باقی لیڈران کا. تو میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو اس کے اندر آنا چاہیے. میں اگین بڑے احترام کے ساتھ, میرے عمران خان صاحب سے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں بٹ پاکستان کا وزیر اعظم ہے وہ, تو میں اس عہدے کا احترام کرتا ہوں. میں احترام کے ساتھ یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ بحیثیت وزیر اعظم اگر انہوں نے کچھ اقدامات اٹھائے تھے تو ان کے اوپر سوال جواب تو ہونا چاہیے نا. سوال جواب کے بغیر تو معاملہ ختم نہیں ہو سکتا. تو سوال کا جواب مل جائے معاملات ختم ہو جائیں. صاحب یہ بتا دیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس رپورٹ نے پاکستانی سیاست میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے. اب کیا ہونا چاہیے, کیونکہ حکومتی جو بینچ ہیں ان کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ اب نیب جو ہے نا مزید کارروائی کو آگے بڑھائے, نیب کو بھیجا جائے گا اس رپورٹ کو. لیکن جو باقی جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ایکشن میں آنا چاہیے. تو آپ سندھ حکومت کی کیا رائے ہے, کیا عدالتوں کے ذریعے مزید کارروائی ہو یا پھر نیب کے ذریعے جو ہے نا جس طرح حکومت چاہ رہی ہے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کسی کے ساتھ بددیانتی پر مبنی کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. اگر کسی شخص نے کوئی غلط کام کیا ہے کارروائی ہو, لیکن جسٹ بیکاز کہ کوئی آپ کا سیاسی حریف ہے, جسٹ بیکاز آپ کے سیاسی اختلافات ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف اگر انکوائری ہوگی وہ غلط ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کا مقصد کسی کے اوپر الزام لگانا نہیں تھا. اس پریس کانفرنس کے دو مقاصد تھے. پہلی چیز سندھ حکومت کا موقف آپ کو دینا کہ ہم بڑے دن سے خاموش تھے, ہم جواب نہیں دے رہے تھے کیونکہ ہمارا فوکس کرونا وائرس تھا. ہم سمجھتے تھے کہ کرونا وائرس ایک بڑا میجر ایشو ہے جس کے اوپر سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ لگاتار الزام تراشی کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری تھا کہ سندھ گورنمنٹ کا موقف آن ریکارڈ آتا, تو وہ موقف آ گیا. اور جو ان کاغذات کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمارے ذہن میں سوالات آئے تھے وہ سوالات ہم نے ریز کیے ہیں. اگر اس کا پراپر جواب میں سمجھتا ہوں انکوائری کمیشن کی جانب سے آئے گا, اگر وفاقی حکومت کی جانب سے آئے گا تو بہت ہی اچھی چیز ہو جائے گی. لیکن جو کاغذات میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ بڑے انکریمنیٹنگ اور ڈیمنگ ایویڈنس ہے. یہ کر کے آ جاتے ہیں آپ کے صاحب یہ بتائیے, ایک تو پورا پروسیس اڈاپٹ کیا گیا ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے اس شوگر کو, تو جو ایکسپورٹر ہے جس نے یہ ایکسپورٹ کیا ہے اس نے تو جو پراپر چینل جو قانون آپ نے اور جو ڈیسیژن لے کے کیبنٹ نے دے دیا ہے اس کے تحت کیا ہے, تو اس پر تو کوئی کیسے الزام آ سکتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم خود پھنس رہے ہیں, جو ٹوٹل جس سے نکلا کیونکہ کیبنٹ کی منظوری ہے, درس جو کیبنٹ اجلاس ہوگا تو وزیر اعظم اس کو ایکٹ کریں گے, منظوری ان کی ہے. تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی پورے دن نااہل کہتی ہے وزیر اعظم کو, تو خود ان کو نااہل کرانے کے لیے کیوں نہیں چلی جاتی اس رپورٹ؟ اچھا, اس کا جو قانونی پروسیجر ہے وہ پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا نا. مطلب ہمارے کہنے سے وہ نااہل نہیں ہوں گے, عدالت میں جانا پڑے گا. اور عدالت جو ہے, عدالت نااہلی کا فیصلہ کرتی ہے اگر کورٹ سے کوئی آرڈر ہوا ہو جس کے اندر آپ نے ان کو کنوکٹ کر دیا ہوگا, ان کو گلٹی قرار دے دیا ہو. میں تو قطعی طور پر یہ نہیں کہہ رہا کہ وزیر اعظم گلٹی ہیں اس وقت. میں سوالات ریز کر رہا ہوں جس سوال کا جواب آنا چاہیے. میرا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے. میں قطعی طور پر کاغذات پر مبنی یہ نہیں کہہ دوں گا فلاں چور ہے فلاں ڈاکو ہے. میں آج بھی احترام کے ساتھ سوالات ریز کر رہا ہوں جن سوالات کا میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کی جانب سے جواب آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جسٹیفائڈ چیز ہے. ایک بار جواب آ جاتا ہے اس کے بعد پراپر انکوائری کے بعد جو عدالت فیصلہ کرے گی, میں سمجھتا ہوں رول آف لا میں جو بلیو کرتے ہیں لوگ اس کو فالو کریں گے. لیکن آپ شاید آئے نہیں تھے جب میں شروع میں بات کر رہا تھا. صرف یہ جو تاثر تھا نا کہ وزیر اعظم نے بحیثیت ہیڈ آف کابینہ یہ فیصلہ کیا ہے, بات اس سے آگے ہے. وزیر اعظم منسٹر انچارج کامرس بھی ہیں, اور یہ جو سمری موو کی گئی تھی ان کی اجازت سے, ان کی منظوری کے ساتھ کی گئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں ان کی رسپانسبلٹی دو ہیں, اے بحیثیت منسٹر آف دا کنسرن ڈپارٹمنٹ, نمبر 2 ایز دی ہیڈ آف دا گورنمنٹ. تو دونوں چیزوں پر میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو جواب دینا چاہیے. جی یہ کر کے آ رہا ہوں.
नहीं नहीं वो उनमें गुंजाइश खत्म हो गई है और मरीजों और डॉक्टरों के दरमियान ये जो मसला है उसमें झगड़े का बायस ही बन रहे हैं। डॉक्टर ने भी कह दिया है कि बाकी जगह खत्म हो गई है, अब कुछ और इंतजाम करना होगा। तो इस पर पाकिस्तान हुकूमत क्या कर रही है? आया कि इन बेड्स का बढ़ा रही है और डॉक्टर ने ये बता दिया कि सिक्योरिटी फ्रंट चीजें हालात पहले जैसे नहीं रहे। इस पर हमारे क्या? अच्छा, मैं थोड़ा सा इस तासुर की तरदीद करना चाहूँगा। ये कहना कि सिंध भर में हस्पतालों में जगह नहीं रही है कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट करने की, ये तासुर गलत है।